انسان صرف گوشت اور پوشت کا ایک جسم نہیں ہے، اس جسم کے اندر ایک روح دھڑکتی ہے۔ جسم کی خوراک تو مٹی سے اگنے والے اناج سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس روح کی بھوک صرف اور صرف اس کے اخلاق یعنی اللہ کی ذات سے ملتی ہے، اس کے خالق سے ملتی ہے۔ تصوف اور روحانیت میں اس روح کو اس کی اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے بزرگوں نے ایک باقاعدہ سفر طے کیا ہے۔ یہ سفر 4 مختلف مقامات یا درجات پر مشتمل ہے۔ جو انسان ان 4 مراحل سے گزر جاتا ہے وہ باطن کے اس نور کو پا لیتا ہے جہاں کوئی خوف اور کوئی غم باقی نہیں رہتا۔ یہ خوف اور غم یہ وہ 2 چیزیں ہیں جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولیاء اکرام کے جو ولی اللہ کے جو نشان بتائے ہیں، نشانیاں 2 بتائی ہیں، وہ یہی ہیں کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ آج ہم روحانیت کے انہی 4 عظیم مقام پر بات کریں گے: شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون اور روحانی پرواز اڑان چاہتے ہیں تو اس سفر کا ہر مرحلے کو غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ روحانیت کا پہلا اور سب سے بڑا بنیادی مقام ہے شریعت، قانون۔ شریعت کیا ہے؟ یہ وہ قانون ہے، وہ قانونی دائرہ اور وہ احکام ہیں جو ہمارے جسم، ہماری عبادت اور ہماری ظاہری عمل کو سیدھا کرنے کے لیے ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حلال اور حرام میں تمیز کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ یہ سب شریعت کا حصہ ہے۔ جہاں پہ بھی قانون آئے گا وہ شریعت کا حصہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ شریعت ایک ایسی کشتی ہے جس کے بغیر روحانیت کے سمندر کو پار کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ کا ظاہر صاف نہیں ہے، اگر آپ کا کھانا حلال نہیں ہے اور آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہے تو روح کی پرواز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ شریعت انسان کے جسم کو ڈسپلن سکھاتی اور باطن کے سفر کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ اس سفر کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان جب اس پر پکا ہو جاتا ہے تو وہ اگلے مقام پر قدم رکھتا ہے، جسے طریقت کہتے ہیں۔ طریقت کا مطلب ہے راستہ، طریقہ، میتھڈولوجی۔ یہ ظاہر سے باطن کا راستہ ہے۔ شریعت اگر جسم کو پاک کرتی ہے تو طریقت دل کو پاک کرتی ہے۔ یعنی انسان کی لڑائی کسی باہر کے دشمن سے نہیں ہوتی بلکہ اسے اپنے نفس سے ہوتی ہے۔ حسد، تکبر، غرور، لالچ اور نفرت جیسی بیماریوں کو دل سے نکالنا طریقت کا کام ہے۔ اس مقام پر انسان ذکر، فکر اور خاموشی کی عادت اپناتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے اور اپنے باطن کو صاف کرتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جب تک برتن صاف نہ ہو اس میں کوئی قیمتی چیز نہیں ڈالی جا سکتی۔ طریقت انسان کے دل کے برتن کو صاف کرنے کا نام ہے تاکہ اس میں خدا کا نور اتر سکے۔ پھر طریقت کے مشکل مرحلے سے گزرنے کے بعد تیسرا مقام آتا ہے جسے ہم حقیقت کہتے ہیں۔ حقیقت وہ مقام ہے جہاں انسان کے دماغ اور دل سے مادی دنیا، مٹیریلسٹک ورلڈ جو ہے، اس کے
पर्दे उतर जाते हैं। वो चीज़ों को वैसे ही देखने लगता है जैसे वो असलियत में है। वो चमक धमक के पीछे नहीं पड़ता। उसे समझ आ जाता है कि इस दुनिया की हर शे फानी है, मिटने वाली है, और फानी चीज़ों से मोहब्बत नहीं की जाती। इस मकाम पर पहुंचकर इंसान को हर नफ़ा और नुकसान के पीछे, हर दुख और सुख के पीछे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी और उसकी हिकमत नजर आती है। वो लोग के रवैयों से परेशान होना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे जो हर किस्म की मुनासिबत है वो ख़त्म हो जाती है। वो सिर्फ अल्लाह पर अपना यकीन रखते हैं। हकीकत पर पहुंचकर इंसान का यकीन इल्म से बदल कर मुशाहिदा बन जाता है। रूहानियत का आखिरी और सबसे आला बुलंद मकाम है मार्फत। मार्फत का मतलब है पहचान। ये वो मकाम है जहां इंसान अपने खालिक को पहचान लेता है। मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु। जिसने अपनी नफ्स को पहचाने उसने अपने रब को पहचाना। यहाँ पहुंचकर आशिक और माशूक का फासला खत्म ही हो जाता है। इंसान की अपनी कोई मर्जी बाकी नहीं रहती। वो अल्लाह की मर्जी में पूरी तरह फना हो जाता है। इस मकाम पर पहुंचते ही लोगों को आरिफ बिल्लाह कहा जाता है। उनका उठना, बैठना, बोलना और खामोश रहना सब खुदा के लिए होता है। उनके दिलों में इस कायनात का वो राज खोल दिया जाता है जो आम इंसान की समझ से बालातर होता है। उनका ऑरा, उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि इनकी मौजूदगी में लोग खुदा को याद करने लगते हैं। यह तसव्वुफ की आखिरी मंजिल है जहां रूह अपने नसीब की आला तरीन नूर से मिल जाती है। और यही तसव्वुफ में सबसे जो बड़ा मकाम है, और सब ही इस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, रूहानियत के ये चारों मकामात कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकी सफर है। और इस सफर की शुरुआत हमेशा पहली सीढ़ी यानी शरीयत से होती है। अपने जाहिर को साफ रखें, हलाल कमाएं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बातिन की सफाई शुरू करें। जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो उस पाक ज़ात की तरफ से रहनुमाई खुद ब खुद आपके पास आएगी। आप रूहानियत का ये सफर कैसे करें, और इस वक्त आपने बातिन में क्या महसूस किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।